السلام علیکم دوستوں، میں عثمان طارق آف لائن گرو کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایس ای او ویڈیو کورس کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایس ای او ویڈیو کورس ایس ای او سیکھ رہے ہیں اس ایس ای او ویڈیو کورس کے تھرو۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا جو ہے وہ 6th لیکچر ہے اور آپ ایس ای او ویڈیو کو ایس ای او سیکھ رہے ہیں۔ اور کورس دوبارہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ ایک قسم کی اناؤنسمنٹ ہے آپ سب کے لیے جو ہمارے یوزر ہیں آن لائن گرو 365.com کے، ان کے لیے اناؤنسمنٹ کہ ہمیں ای میل پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک فین پیج پہ لائک کریں۔ تو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ای میل پہ اور ہمیں فیس بک پہ لائک کیا ہے، ای میل پہ سبسکرائب کیا ہے، ان کا لکی ڈرا ہوگا۔ اور مزید ان کا لکی ڈرا ہوگا، ان کو جو بھی جیتے گا، 3 لوگ جو بھی جیتیں گے انہیں فری ہوسٹنگ بھی دی جائے گی، فری ڈومینز ود انلمیٹڈ بینڈ وڈ، انلمیٹڈ اسٹوریج کے ساتھ ہوسٹنگ بھی دی جائے گی، اور ڈومین بھی 1 سال کے لیے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کورس کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ باقی اس کا مزید طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا، جو ہمارا آنا ہے وہ میں انشاءاللہ لکھ رہا ہوں، ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں، اس کے اوپر اس میں ساری چیزیں بتاؤں گا اور اس میں ایک ویڈیو بھی ڈالوں گا، ساری کنڈیشنز آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ 2 نیسیسری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں، آپ ابھی ہمیں ای میل پہ بھی سبسکرائب کر لیں اور جو ہے وہ فین پیج پہ بھی، فیس بک پہ بھی سبسکرائب کر لیں، یعنی کہ لائک کر لیں۔ تو جو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے ان کو ہی شامل کیا جائے گا اس میں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ گوگل ویب ماسٹر ٹولز کو کیسے یوز کرتے ہیں اور ایکچولی گوگل ورک کیسے کرتا ہے۔ تو جب آپ گوگل پہ جاتے ہو نا، تو یہ کی ورڈ آپ نے لکھنا ہے گوگل ویب ماسٹر ٹولز، اور آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ آ جائے گا اور نیچے بینگ کا ویب ماسٹر ٹولز آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل کو بھی اوپن کر لینا، بینگ کو بھی اوپن کر لینا۔ بینگ بھی تقریباً اسی طرح ہے جس طرح گوگل ہے۔ تو گوگل کی سبمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ اوپن کر لو گے اپنا اکاؤنٹ، یہ والا سارا یہ جو چیز ہے وہ شو ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ سائٹ نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی ہر سائٹ کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اسی میں سبمٹ کرتا ہوں۔ لیکن فار ایگزامپل، میں ایگزامپل کے لیے شو کر دیتا ہوں آپ کو، ایک میرے پاس اور ڈومین ہے جو کہ یہ ڈومین ہے۔ تو اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو یہ میری گو ڈیڈی کی طرف سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ڈومین پرووائڈر ہیں ان سے ہمارا رابطہ کروا دو، یعنی کہ سائن ان ہو جاؤ ایک دفعہ گو ڈیڈی میں، تو ہم آپ کو ویریفائی آپ کی سائٹ کو کر لیں گے، انڈیکسنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے، لیکن آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں الٹرنیٹ میتھڈ۔ لیکن اگر یہ نہیں آ رہا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے ڈومین رجسٹر کیا، آپ کو بھول گیا ہے، آپ کی ہوسٹنگ کمپنی علیحدہ ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس پہ کلک کرو، اس کو کاپی کرو اور اس کو پیسٹ کر دو ہیڈر میں جا کے، تھیم کے ہیڈر میں جا کے، تھیم کے کہہ دو یا اپنی سائٹ کی کوڈنگ میں جا کے، کہیں پہ بھی جا کے نا ہیڈ کوڈ، بیسیکلی آپشن تو ہوتا ہے ہر تھیم میں۔ کیا یہاں پہ میں نے الیگزا کا بھی ڈالا ہوا ہے کوڈ، الیگزا سے بھی ویریفائی ہے، اور میری سائٹ یہ دیکھیں یہ بھی یہاں سے بھی ویریفائی ہے، بینگ سے، بینگ بھی اسی طرح کا کوڈ ہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کروانی ہے سائٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں بیک آتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سائٹ آ گئی ہے، نوٹ ویریفائڈ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے چونکہ ویریفائی نہیں کروایا، اس کے لیے کافی ٹائم لگ جانا ہے، 3-4 منٹ اور لگ جانے، تو اس وجہ سے میں نے ویریفائی نہیں کروایا۔ تو یہاں پہ جب ہم اس کے بعد جب آپ ویریفائی کروا لیتے ہو تو ہمیں پھر سائٹ میپ سبمٹ کرنے کی جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے سائٹ میپ سبمٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ اب جسٹ اس کے سائٹ کے نیم کے اوپر کلک کرو، آگے ڈیش بورڈ آ جائے گا۔
یہ جی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے سائٹ میپ میں جانا ہے. سائٹ میپ میں جاؤ گے تو جو ہے وہ یہاں پہ جا کے آپ نے جسٹ کیا کرنا، سمپلی آپ نے ایڈ یا ٹیسٹ، وہ تو میں نے آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے. یہ والا میرا ویریفائی نہیں ہوا، ان کو کوئی چیز گوگل کو ملی ہے جو ایسی ہے کہ جو اس میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو انہوں نے یہ ون وارننگ دے دیا، ایشو دے دیا. لیکن جب اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ نمبر اور 2 نمبر پہ، یہ دیکھیں، یہ ایک نمبر اور یہ 2 نمبر، یہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، ایشو کوئی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک وارننگ ہے، وہ میں اس کو دیکھوں گا کون سی وارننگ ہے. آپ کے لیے جسٹ سمپل سائٹ میپ .html، صرف آپ نے اتنا کر کے سبمٹ سائٹ میپ کر دینا ہے. آپ کا 24 گھنٹے کے اندر اندر سائٹ میپ ویریفائی ہو جائے گا، آپ کی پوسٹ کی انڈیکسنگ شروع ہو جائے گی. یہ شارٹ سا انٹروڈکشن ہے. اس کے لیے میں اضافی ٹیوٹوریلز بھی بناؤں گا وہ، لیکن اس کورس سے علیحدہ ہوں. جتنا کہ یوز ہے میں اتنا بتا رہا ہوں کہ جناب یہاں سے آپ نے ایسے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کی سائٹ گوگل میں مطلب انڈیکسنگ نہیں ہو رہی، یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی دیر بعد انڈیکسنگ ہو رہی ہے، تو آپ یہاں سے فیچ ایز گوگل سے بھی اپنی سائٹ کو انڈیکسنگ انکریز کرا سکتے ہیں. کیسے کروانی ہے یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جناب ہم نے کیسے انڈیکسنگ کروانی ہے. تو یہ ہم نے پوسٹ اس دن لکھی تھی، اس دن پوسٹ بھی کی تھی 4-5 دن پہلے. میں کافی بزی رہا ہوں، اس وجہ سے میں 5 دن بعد جو ہے وہ لیکچر بنا رہا ہوں. میں بزی رہا تھا، اس کے لیے معذرت چاہ رہا ہوں. آپ نے جسٹ یہاں سے کاپی کرنا ہے، یہاں پہ یہ یو آر ایل کاپی کر کے اور ویب ماسٹر میں جانا ہے، اور یہاں پہ آگے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، اور یہ والا سلیش آپ نے مٹا لینا ہے. ٹھیک ہے جی، فیچ، اور یہاں پہ فیچ پہ کلک کر دینا. تو یہ فیچ ہونا شروع ہو جائے گا، مطلب کہ یہ آپ کی انڈیکسنگ شروع ہو جائے گی. بہت جلد آپ کی سائٹ پہ گوگل کا بوٹ جائے گا، اور آپ کی جو پوسٹ کو ہے وہ انڈیکس کر لے گا. سبمٹ ٹو انڈیکس بھی کر دینا آپ نے، فیچ تو کر ہی لیا. اس پہ کلک کرنا، اوپر والے پہ کلک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، گو پہ کلک کر دینا. ٹھیک ہے جی، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ دیکھ لیں آپ. وہ بعض اوقات کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ٹیمپریریلی ان ریچیبل لکھ دیتا ہے، یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے، لیکن بعد میں آپ ٹرائی کرو تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بتانے والی. ٹھیک ہے جی، باقی تو خیر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو باقی اس کے بارے میں .txt کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن وہ علیحدہ، اس کا علیحدہ ایک کورس ہوگا، علیحدہ ایک پورا اس کا سارا کچھ ہوگا. اب آتے ہیں جناب کہ گوگل ورک کیسے کرتا ہے. بعض اوقات مجھے بہت سارے کوسچنز آئے، بہت سارے میسیجز بھی آئے کہ سر ہماری سائٹ اس طرح کیسے شو ہو سکتی ہے گوگل میں. تو گوگل کا اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی سائٹ اتھارٹی بنتی ہے نا، اتھارٹی جب آپ کی سائٹ بن جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی سائٹ گوگل میں اس طرح شو ہونا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب مطلب گوگل کو بھی ٹرسٹ ہو جاتا ہے آپ کی سائٹ پہ کہ جناب یہ سائٹ بہت اچھی سائٹ ہے، لوگوں کا ٹرسٹڈ سائٹ ہے، ہماری بھی ٹرسٹڈ سائٹ ہے، بہت اچھا کانٹینٹ ہے، یوزفل کانٹینٹ ہے. جب آپ کی سائٹ اتھارٹی بن جاتی ہے، گوگل کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ خود بخود ہی اس طرح آپ کی سائٹ کو سرچ انجن میں شو کرنے لگ جاتا ہے. تو جسٹ میں 2-3 اور چیزیں بتا کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. SEO ٹریننگ میں ایک کی ورڈ لکھتا ہوں، SEO ٹریننگ. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاس 200 مائنر فیکٹ اور 4 میجر فیکٹ ہوتے ہیں. 4 میجر فیکٹ کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا گوگل دیکھتا ہے کہ کس جو ہے وہ ڈومین میں، کس ڈومین میں جو کی ورڈ ہے وہ مشابہت ملتی ہے. جو پرمالنک ہوتا ہے، میں نے اس دن پرمالنک کے بارے میں بتایا، یہ والا پرمالنک ہے، یہ دیکھیں اس کو، اس کی مطلب اس میں سب سے پہلے تو پرمالنک میں SEO ٹریننگ کا لفظ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ڈومین میں پایا جا رہا ہے، اس کا بھی ڈومین میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے ٹائٹل میں بھی پایا جا رہا ہے. ٹائٹل میں بھی دیکھتا ہے جناب کہ ٹائٹل میں ہے یا نہیں ہے.
اس کے بعد وہ ڈسکرپشن میں بھی دیکھتا ہے، جسٹ اونلی یہ نہیں کہ صرف ان دو چیزوں میں سے، اس کے بعد ڈسکرپشن میں بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، اس کے ڈسکرپشن میں بھی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے آپ کی بیک لنکس کی، آپ کے بیک لنکس کتنے طاقتور ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کس طرح کے اتھارٹی ویب سائٹ سے بنے ہوئے ہیں، یہ کون کون سی کس طرح کی سائٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب آپ کی سائٹ اوپر آتی ہے تو جو آپ کے بیک لنکس ہیں وہ آپ کو اوپر آنے میں مدد کرتے ہیں، آپ کو سرچ انجن میں ٹاپ لسٹ میں آنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مطلب اتھارٹی سائٹ ہے گوگل کا جس کے پاس پیج رینک ہے، وہ اگر آ جائے گی آپ کے، آپ اس کا کمپٹیشن کرو گے تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفیٹ کرنا، اس کو پیچھے چھوڑنا، کیونکہ وہ پہلے سے بہت ترقی کر چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ مطلب کسی ایسی سائٹ سے کمپٹیشن لگاتے ہو کہ جس کے پاس ابھی گوگل کا پیج رینک نہیں ہے، اگر بے شک اس کی پروگریس اچھی ہے لیکن اس کے پاس گوگل کا بھی رینک نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو بیک لنکس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ڈومین کا نیم، ظاہر سی بات جب آپ کسی بھی نچ پہ لکھتے ہو تو ایک نچ پہ لکھتے ہو تو آپ کو رینک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو گوگل بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، کیونکہ اگر جو ہے وہ گوگل والے خود چیک کرتے ہوں، کیونکہ بہت ساری سائٹس ایک گھنٹے میں تقریباً 2 لاکھ ڈومینز رجسٹر ہو رہی ہیں، تو اگر گوگل خود ان کو دیکھنے بیٹھ جائے، ان کے سٹاف دیکھنے بیٹھ جائے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی ڈومین کا جو آل اوور پورا ڈیٹا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان کے بوٹس ہوتے ہیں، بوٹس کو جو انہوں نے مطلب کمانڈز دی ہوئی ہوتی ہیں ان کے تھرو ہی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں چار تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اگر وہ خود جو چیزیں دیکھیں، یہ والی چیزیں دیکھیں جو ہم اپنی سائٹ پہ ڈالتے ہیں، تو آئی تھنک کہ ہم جو ایک نارمل بندہ ہے، مطلب جس کو بیسک ایسیو آتی ہے، اچھی خاصی ایسیو آتی ہے، یعنی کہ وہ ماسٹر ہے، تو وہ اگر وہ خود دیکھیں گوگل والے تو کبھی بھی آپ فرسٹ پیج پہ نہ آ سکو، کیونکہ ہم اس طرح کرتے ہیں، پوری ریکوائرمنٹس کبھی بھی پوری نہیں کرتے، کبھی کیا چیز کم ہوتی ہے، کبھی کیا چیز کم ہوتی ہے، کبھی کیا چیز کم، تو یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی اگر آپ کی ڈومین کی اتھارٹی زیادہ ہے، اگر آپ کی ڈومین کے بیک لنکس زیادہ ہیں دوسری سائٹس کے، جو آپ ابھی جس آرٹیکل میں جس کی ورڈ میں پہلے نمبر پہ ہے، اس میں آپ کی اس میں جو بھی سائٹس پہلے نمبر پہ ہیں ان کی ڈومین کے کم بیک لنکس ہیں، ان کی اتھارٹی کم ہے، ان کی جو مطلب جو سورسز ہیں ٹریفک کے وہ کم ہے، لیکن آپ کے ٹریفک کے سورسز زیادہ ہیں اور اس میں آپ کی بیک لنکس بھی زیادہ ہیں، آپ کے سارا کچھ اگر زیادہ ہے اتھارٹی ڈومین کی زیادہ، تو ڈیفینیٹلی وہ گوگل کا بوٹ آپ کو پہلے نمبر پہ لے آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ جنرلی ان کا دیکھنے بیٹھ جائے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ فرسٹ پیج پہ نہ آ سکو گے۔ تو یہ تھا آج کا جو ہے وہ لیکچر۔ تو اناؤنسمنٹ میں نے کی، اپنے دوستوں کو بھی اس کے ساتھ شیئر کریں، ہماری سائٹ کو بھی شیئر کریں، ایڈس پہ کلک کرتے رہیں، سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔